جس نے ساری کائنات کو محض 6 دن میں پیدا کیا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا یہ خطبہ جس کی ابتدا میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں بسنے والے لوگ امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک کے قوانین پر کیا چل سکتے ہیں؟ اگر اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہو، کہ کامیابی بہت بڑی چیز ہوتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، کیا ہندوستان کے اندر بسنے والے لوگ پاکستان کے، بنگلہ دیش کے یا امریکہ کے یا روس کے کسی اور ملک کے قوانین پر چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ اگر ہندوستان کے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے تو اس ملک کے اندر ہندوستان کے لوگوں کو امن اور شانتی نصیب نہیں ہوگی۔ وہاں کے لوگ یہاں کے قانونوں پر چلنے لگیں گے، ان کے ملک میں ان کو امن اور شانتی لاحق نہیں ہوگی۔ جس ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں، جس جگہ پر لوگ رہتے ہیں، تو ان قوانین پر، ان کے یہاں کے قوانین پر چلنا ان پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جس امت کو سب سے افضل امت، جس جماعت کو سب سے افضل جماعت بنایا، مسلمانوں کی جماعت کو، کیا مسلمان اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے قانون پر، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون پر قائم ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے ہیں، نہیں گزار رہے ہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر تقریباً مسلمانوں کے 58 ملک ہیں، 58 کنٹریز مسلمانوں کے، جس کے باشندے، جس کے حکمران، جس کے بادشاہ، جس کے حاکم مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں تقریباً 58 ممالک اور جس کے اندر بسنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 180 کروڑ پائی جاتی ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں، مسلمانوں کا کوئی مرتبہ نہیں، مسلمانوں کا کوئی وقار نہیں، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کے قرآن کریم کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کی احادیث کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب جس کا دل چاہے وہ ہماری تعلیمات سے کھیلتا ہے، جب جس کا دل چاہے وہ ہمارے اسلام کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اور ایک بات اور سن لیں، اس دنیا کے اندر آج امت مسلمہ کے اندر مسلمانوں کی جتنی تعداد پائی جاتی ہے، اسلام کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہیں تھی۔ 180 کروڑ مسلمان، اسلام کی پوری تاریخ میں 180 کروڑ، 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کی تعداد کبھی نہیں پائی گئی۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ایک دور تھا، ایک عالم تھا، ایک وقت تھا کہ جب ایران کے بادشاہ کو، رستم ایران، جب اس کو اسلام کا پیغام دینے کا وقت آیا، جب اس کو دعوت دین کی دعوت دینے کا وقت آیا، تو سعد بن ابی وقاص کا لشکر مدینہ سے نکل کر ایران کے بارڈر قادسیہ پر جا کر رکتا ہے۔ بادشاہ کو پتا چلتا ہے کہ آج دیہاتی لوگ ہمارے یہاں پر آنے والے ہیں، بکریوں کا دودھ پینے والے، اونٹیوں کا دودھ پینے والے غریب لوگ آج ہمارے دربار میں آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ محل سجا دو،
ہماری کاٹ پاٹ کو دیکھ کر واپس ایسے ہی لوٹ جائیں. قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر کہ ہمارے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے تیار کیا ایک اشارے آپ پر اپنی جان اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے صحابہ کرام. سعد بن ابی وقاص کا لشکر قادسیہ پر جا کر رکتا ہے. بادشاہ اپنے قاصد کو بھیجتا ہے جاؤ ان غلاموں کے اندر یہ منادی کروا دو کہ اپنے غلام کو بھیجے تاکہ ان کا اپنا پیغام پہنچا دے. بادشاہ کا قاصد نکلتا ہے سعد بن ابی وقاص سے آ کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے غلام کو بھیجے اپنے قاصد کو بھیجے اپنا پیغام لے کر. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے ربیع بن عامر کو اپنا قاصد بنایا اور بھیجا بادشاہ کے دربار میں جاؤ اسلام کا پیغام پہنچا دو. پھٹے پرانے کپڑے غریب صحابی جن کے کرتے پر جن کے لباس پر جگہ جگہ پر پیوند لگے ہوئے جن کے لباس پر جگہ جگہ پر تاگے لگے ہوئے ایسے غریب صحابی لیکن جسم تیروں اور تلواروں سے بھرا ہوا نیزوں سے بھرا ہوا گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے دربار میں اترتے ہیں اور اترنے کے بعد اپنے نیزے سے اس مہنگی قالین کو کاٹتے ہوئے بادشاہ کے پاس جا رہے اپنی تلوار سے اپنے نیزے سے نیچے زمین پر رکھ کر اس قالین کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں. بادشاہ دیکھا بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ روکو اس غریب کو اسے پتا نہیں کہ یہ قالین کتنی مہنگی ہے اسے پتا نہیں کہ اس قالین کی حیثیت کیا ہے اس کو پتا نہیں کہ یہ قالین کیا چیز ہے یہ بادشاہ کا دربار کیا چیز ہے کہ ہماری طاقت کیا چیز ہے روکو اس کو. قربان جائیے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. اے بادشاہ مجھے تیری طاقت سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے تیری بادشاہ سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے تیری قالین سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے تیری بادشاہت سے تیری سلطنت سے کوئی لینا دینا نہیں. میں یہاں اس لیے آیا ہوں جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. تیری سلطنت کے اندر لوگ جو ایک دوسرے بندے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں لہذا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا. اتنا مرتبہ اتنا وقار اتنا جاہ و جلال کہ ایک صحابی اتنے بڑے طاقتور بادشاہ کے سامنے جا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تیرے ملک میں اس لیے آئے ہیں تاکہ تجھے اور تیری قوم کو شرک و بت پرستی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ادنا غریب صحابی اتنے بڑے طاقتور بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے آئے. اللہ. ایک دور ایسا تھا ایک دور دوسرا ایسا تھا کہ مامون الرشید جو مسلمانوں کی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جب اس کو روم کے بادشاہ کو جب خط لکھنے کا وقت آیا آپ سوچیں کہ آج کا کیا المیہ ہے کہ آج کے اس وقت میں اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ دوسرے ملک کے بادشاہ کو جب خط لکھتا ہے جب کچھ اس کے لیے مہنگے الفاظ مہنگے تحفے تحائف اس کے لیے بھیجتا ہے لیکن مامون الرشید ایک ایسا طاقتور بادشاہ تھا کہ اس نے روم کے بادشاہ کو جب خط لکھا تو خط کے اندر صاف صاف الفاظ میں لکھ دیا یا کلمہ روم اے روم کے کتے کہہ کر اس نے اس خط کے اندر اس کو مخاطب کیا. لیکن روم کے بادشاہ کے اندر یہ سخت کی جرت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ کو پلٹ کر جواب دے سکے پلٹ کر اس کا خط کا جواب دے سکے. اس لیے شاعر نے کہا تھا اے وارث لا الہ باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار طاہرانہ. تیری نگاہ سے مسلم دل سینوں میں کانپتے تھے کھو گیا ہے تیرا جذبہ مسلمہ. کیا ہی بہترین انداز میں شاعر نے اس واقعے کی تشبیہ کی ہے. ایسا وقت تھا ایسا دور تھا مسلمانوں کا. آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر. وہ قوم جو کبھی اتنی بلندی پہ ہوا کرتی تھی جو اتنی طاقتور ہوا کرتی تھی اتنی بہادر ہوا کرتی تھی آج اس کا پورا معاملہ الٹا ہے. اس کا پورا معاملہ اس کے برعکس ہے. آج اگر اس دنیا کے اندر کوئی سب سے بزدل قوم پائی جاتی ہے تو مسلمانوں کی قوم سب سے ذلیل
اگر ہم سبب تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، ریزن تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو چند ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، چند ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جو بظاہر لوگوں کی ہدایت کے، لوگوں کی رہنمائی کا جو ہے ڈھونگ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو گئے پتہ ہے، کیوں ذلیل و خوار ہو گئے پتہ ہے۔ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان دنیا کی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہے، دنیا کی باطل قومیں دنیا کی تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ رہی، لہذا مسلمان پیچھے رہنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہ وجہ بتلاتے ہیں مسلمانوں کی ذلت کا، یہ وجہ بتلاتے ہیں مسلمان کے کیوں خوار ہو گئے، کیوں بدنام ہو گئے، کیوں برباد ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کو کیا بدلانا تھا، کہ بدلانا یہ تھا لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی باتیں چھوڑ کر لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر کامیاب ہونا ہو تو دنیا کی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہونا ضروری ہے، اگر پیچھے رہ گئے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ برباد ہو جائیں۔ آئیے، اگر دنیا کی تعلیم، اگر دنیا کی ٹیکنالوجی اگر کامیابی کا ذریعہ ہوتی، اگر کامیابی کا سبب ہوتا، تو چند ایسے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر، جنہوں نے مسلمانوں کا علم بردار بن کر، مسلمانوں کا جھنڈا تھام کر 800 سال حکومت کی تھی اندلس کے اندر، 800 سال جنہوں نے حکومت کی اندلس کے اندر، مسلمانوں کی حکومت، کہ مسلمانوں کی سلطنت میں اتنی بہترین تعلیم اور اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کا بیڑا غرق کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ رب العالمین اپنی سنت کو کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا، اللہ رب العالمین اپنے قانون کو کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، فجعلته بینکم محرما، دنیا کے تمام جنوں انس کے لیے میں نے ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں ظلم کیا ہے، ظلم کہتے ہیں کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی، کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا، لا تشرک باللہ، تو جو چیز چاہے کر لے اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کر۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ یہ ہے ظلم کی ڈیفینیشن، ظلم کی تعریف ہے کہ اس دنیا کے اندر ظلم کرنا، ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر شرک ظلم ہے تو ظلم کرنے والا مشرک ہوا، ظلم کرنے والا مشرک ہوا، تو بھلا بتلائیں کیا اللہ رب العالمین ظالموں کو چھوڑتا ہے؟ اللہ رب العالمین مجرموں کو چھوڑتا ہے؟ مشرکوں کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں چھوڑتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ، مشرک لوگ یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ان کے ظلم سے غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العالمین کی آنکھ انہیں برابر دیکھ رہی ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اللہ رب العالمین انہیں لیے جا رہا ہے، انہیں لیے جا رہا ہے، لیکن ایسا وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین ان کو پکڑے گا، پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے، مسلمانوں کی حالت یہی ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، بھائی بھائی پر ظلم کرنا، اور مسلمان آج اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کر رہا، مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین، کہ مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بھلا بتلائیں کہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو معاف نہیں کرتا، تو آج ہمیں گلی گلی کے اندر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ شہر تو چھوٹا ہے، آپ جائیں دیکھیں شہروں میں، آس پاس کے بڑے بڑے شہر،
میں نام نہیں لیتا، آس پاس کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھیں آپ، پورے ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، جا کر دیکھیں آپ کو 60 سے 70% لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ بھلا بتلائیں امت مسلمہ کی حالت اگر یہ ہو تو اللہ رب العالمین کہاں سے مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ کہاں سے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا؟ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ یہ پہلا ریزن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہیں، برباد ہو گئے۔ دنیاوی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو گئے۔ ذلت کا سبب یہ نہیں، ذلت کا سبب یہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی 70 سے 80% دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لہذا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ پہلا ریزن ہے، یہ پہلا سبب ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے شریکوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ یہ پہلا ریزن ہے۔ دوسرا ریزن کیا ہے کہ مسلمان آج ذلیل اور خوار کیوں ہیں؟ مسلمان آج پستی کے گڑھے میں کیوں ہیں؟ وہ قوم جو کبھی اتنی بلندی پہ ہوا کرتی تھی، آج اس سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نظر نہیں آتی۔ دوسرا ریزن بتاتا ہوں، قرآن کریم سے دوری، قرآن مجید سے دوری۔ آج مسلمانوں کا کیا المیہ ہے؟ قرآن کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ آج مسلمانوں کی قوم کے اندر، چاہے وہ بچے کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوجوان کیوں نہ ہو، چاہے وہ عورتیں کیوں نہ ہو، قرآن کریم سے ہمیں لگاؤ نہیں، قرآن کریم سے ہمیں محبت نہیں، قرآن کے قاریوں کا نام ہمیں پتا نہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر، حرمین کے اندر امام کون ہیں، ائمہ حضرات کون ہیں، ان کے نام ہمیں پتا نہیں۔ اس سے بڑی شرمناک بات اور کیا ہو سکتی؟ ہمیں اداکاروں سے محبت ہے، ہمیں فلم ایکٹروں کے نام معلوم ہیں، گنتی کے ساتھ ہم بتلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قوم کے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ حرمین کے اندر چند اماموں کے نام بتلاؤ اسے معلوم نہیں، قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی ہے ہمیں معلوم نہیں، قرآن کریم کے اندر کتنے سورتیں پائی جاتی ہیں ہمیں معلوم نہیں، قرآن کریم کے اندر کتنے جز پائے جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے انبیاء کا ذکر کیا ہمیں معلوم نہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی سورت کون سی نازل کی ہمیں معلوم نہیں، قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت کون سی ہے ہمیں معلوم نہیں، قرآن کریم کے اندر سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے ہمیں معلوم نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے باوجود جو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا، ایک مسلمان کے لیے سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کتنی سورتیں پائی جاتی ہیں ایک مسلمان نوجوان کو معلوم نہیں۔ چاہیے آپ دیکھیں کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جن کا بچپن، جن کی نوجوانی، جن کا ایک عمر کا بڑا حصہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں گزرتا ہے، جن کو قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں، ان کو پوچھو کہ قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت کون سی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتی، قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی سورت کون سی ہے انہیں معلوم نہیں ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی قرآن دیکھی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے ہوگا، ہم نے کبھی قرآن پڑھی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ ہوگا۔ اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہوگی کہ ایک مسلمان نوجوان جس کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو بنا کر نازل کیا، وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن کریم کے اندر کتنی سورتیں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، اے میرے ساتھیوں بتلاؤ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وانی رسول اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، وان القرآن جاء من عند اللہ، اے میرے ساتھیوں کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی یہ کتاب قرآن کریم؟ صحابہ نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، قالوا نعم، اے اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وانک رسول اللہ اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں،
وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے قرآن مجید۔ ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ۔ خوش ہو جاؤ میرے ساتھیوں، کیوں خوش ہو جاؤ؟ کیونکہ یہ وہ قرآن مجید ہے، یہ وہ ہدایت کا منبع ہے، یہ وہ ہدایت کی راہ ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حصہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں میں رکھا، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور دوسرا حصہ انسانوں تمہارے ہاتھوں میں تھمایا ہے۔ تَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فَلَا تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھپا نہیں سکتی۔ اتنی گارنٹی ہے، اتنی گارنٹی ہے اس قرآن مجید کی، اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا جو ذریعہ بتلایا، کیا واقعی دنیا کے اندر لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس قرآن مجید کو تھام کر؟ کیا واقعی لوگ اس قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کر کر کامیاب ہوئے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آئیے دو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کیسے ایک ادنا انسان کو، کہ کیسے انسان کافر کو دنیا اور آخرت کے اندر کیسے کامیاب بناتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، اپنی زندگی کے اندر دو ایسے واقعات حضرت عمر بن خطاب کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، جا رہا تھا کہیں سفر پر، کہ اچانک ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت عمر بن خطاب رونے لگ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رونے لگ گئے، صحابہ ساتھ میں تھے، صحابہ نے دیکھا کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، کوئی بات ہوئی نہیں، نہ نماز پڑھی، نہ دعا کی، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ رسول اللہ کو یاد کیا۔ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ درخت کے نیچے بیٹھنے لگے اور رونے لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلنے لگے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا تعجب میں ڈال دیا۔ ایک صحابی ڈرتے ہوئے آگے بڑھا اور پوچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے آپ کے ساتھ بہت سارے سفر کیے، لیکن کبھی بھی آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر ایسا نہیں روئے، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے رونے کا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ساتھی سن لے، جب میں چھوٹا تھا 10-12 برس کا، 15 برس کا، تو اپنے والد خطاب کے ساتھ یہاں پر آ کر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے والد خطاب کے ساتھ یہاں پر آ کر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب تھوڑی دیر بکریوں کو چراتا، تھوڑی دیر بکریوں کو چراتا تو میں تھک جاتا تھا، میں تھک جاتا تھا، تھکن سے چور ہو کر اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اس درخت کے نیچے آ کر لیٹ جایا کرتا تھا۔ تو میرا باپ مجھے تانا مارتا تھا، خطاب مجھے بولتا تھا، مجھے کہا کرتا تھا کہ اے عمر، آج تو چند بکریوں کو چرا کر تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، جب تو بڑا ہو جائے گا تیرا کیا بنے گا؟ تو کیا بنے گا؟ تیرے مستقبل کی مجھے بہت فکر ہے، تیرے مستقبل کو لے کر میں بڑا فکر مند ہوں۔ اے عمر، چند بکریوں کو چرا کر آج تو تھک جاتا ہے، بڑا ہو کر تو کیا بنے گا، کیا کرے گا؟ آج مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو غریب بچہ جو بچپن کے اندر چند بکریوں کو چرا نہیں سکتا تھا، آج اس اللہ کے بندے پر اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ساتھ ہدایت کا معجزہ قرآن مجید کو بھیجا۔ آج یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جو عمر چند بکریوں کو نہیں چرا سکتا تھا، اس نے قرآن مجید کی تعلیمات پر اس طرح عمل کیا کہ جو چند بکریوں کو نہیں چرا سکتا تھا، آج وہ عمر بن خطاب 22.5 لاکھ مربع میٹر تقریباً آدھی دنیا کے اندر وہ حکومت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ جو عمر چند بکریوں کو نہیں چرا سکتا تھا، آج وہ عمر آدھی دنیا کا حاکم، آدھی دنیا کے اندر اس کی سلطنت پائی جاتی ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ کس کی خیر و برکت ہے؟ یہ قرآن مجید کی خیر و برکت ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ جنہوں نے سورۃ البقرہ کو سمجھنے کے لیے تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا دیا، سورہ بقرہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے 10 سال کا عرصہ لگا
حضرت عمر بن خطاب کو سورۃ البقرہ کی تفسیر سمجھ میں آئی. ہم کہتے ہیں کہ تفسیر سمجھنا کون سی بڑی بات ہے. اگر 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ جائیں کہ سورۃ البقرہ کو ہم تلاوت بھی کر لیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. پڑھنا نہیں ہے, قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرما رہا ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آیت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس کی تفسیر پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ عمر بن خطاب جنہوں نے اتنی بڑی دنیا کا اتنا بڑا حصہ, تقریباً آدھی دنیا پر انہوں نے اپنی حکومت کی. کس کا معجزہ تھا؟ یہ قرآن کریم کا معجزہ تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک دوسرا واقعہ انہی کی زندگی میں پیش آیا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے گورنر تھے, مکہ کے حاکم تھے, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکل کر مکہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. تو حضرت نافع بن حارث کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین مکہ آ رہے ہیں. تو مکہ سے نکل کر حضرت نافع بن حارث مکہ کی سرحد پر جا کر ٹھہر گئے, ان کا استقبال کرنے کے لیے, ان کا ویلکم کرنے کے لیے. جب حضرت عمر سے ملاقات ہوئی حضرت نافع بن حارث کی, سلام کے بعد سیدھا ایک سوال کیا حضرت عمر بن خطاب نے نافع بن حارث سے, من استخلفت علی اہل الوادی. ذمہ داری کے تعلق سے ذرا غور کریں کہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کو حاکم بنایا گیا تو وہ اپنے حکومت کے اندر ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور ان کا کس طرح لحاظ رکھا کرتے تھے. سلام کے بعد فوراً حضرت عمر بن خطاب نے نافع بن حارث سے ایک سوال کیا, من استخلفت علی اہل الوادی. اے نافع بن حارث, میں نے تجھے مکے کا گورنر منتخب کیا, اگر تو میرے استقبال کے لیے یہاں ہے مکہ کی سرحد پر, تو مکہ کے اندر حاکم کون ہے؟ مکہ کے اندر تو کس کو ذمہ دار بنایا؟ تو اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ پہلے ذمہ داری کا سوال. حضرت نافع بن حارث نے جواب دیا, استخلفت مولا من موالی. اے امیر المؤمنین, میرے چند غلام ہیں, ان غلاموں میں سے ایک غلام کو میں نے مکے کا حاکم مقرر کیا. حضرت عمر بن خطاب غیظ و غضب میں آ گئے, غصے میں آ گئے. میں نے تجھے مکے کا حاکم مقرر کیا اور تو اپنی غیر موجودگی میں غلام کو مکے کا حاکم مقرر کر دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو ایک غلام کو مکے کا حاکم مقرر کیا, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں مکہ کے اندر, تو ایک غلام کو مکے کا حاکم مقرر کر دیا. وجہ کیا ہے ایسا کرنے کی؟ سبب کیا ہے؟ حضرت نافع بن حارث نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں, عقل مندانہ انداز میں جواب دیا, یا امیر المؤمنین لا تغضب. اے امیر المؤمنین غصہ نہ کرے, انه قارئ لکتاب اللہ وانه عالم بالفرائض. پوری مکہ کی سرزمین پر اس غلام سے زیادہ شریعت کا علم رکھنے والا کوئی شخص نہیں. پوری مکہ کی سرزمین پر ان سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی شخص نہیں. لہذا ان کو قرآن کریم کی تعلیم کا سب سے بڑا علم ہے, سب سے زیادہ علم ہے. لہذا استخلفت مولا من موالی, غلام ہونے کے باوجود بھی قرآن اور احادیث کا سب سے زیادہ علم ہونے کے باوجود میں نے انہیں مکے کا حاکم مقرر کر دیا. اللہ اکبر. ایک غلام کو, اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے, جلیل القدر صحابہ ہونے کے باوجود بھی نافع بن حارث نے اس شخص کو مکے کا امیر مقرر کیا جس کے پاس قرآن کی تعلیم کا سب سے زیادہ علم تھا. حضرت عمر بن خطاب جب اتنے غصے میں آ گئے, غیظ و غضب میں آ گئے, غصہ پی گئے, ٹھنڈے ہو گئے اور کہنے لگے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اے صحابہ سن لو, تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما کر گزر چکے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو تھامنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے, قوموں کو کامیابی عطا کرتا ہے. وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ, یہ وہ کتاب ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کر دیتا ہے. ذرا سوچیں, صحابہ غلام ہونے کے باوجود بھی حکومت کی, صحابہ اکرام غلام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سلطنتیں چلائی. آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی غلام سے بھی بڑی بدتر حیثیت ہے مسلمانوں کی, غلام سے بھی کئی بری حالت ہے مسلمانوں کی. یہ دوسرا ریزن ہے قرآن کریم سے دوری. پہلا ریزن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا, دوسرا ریزن قرآن کریم سے دور رہنا, قرآن کریم کی آیت پر غور و فکر نہ کرنا, قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا. یہ دوسرا ریزن ہے.
آئیے دیکھتے ہیں تیسرا ریزن کیا ہے مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی بربادی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔ بظاہر ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں، مجھے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ ہماری حالت بھی یہ ہے اہل حدیثوں کی، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ جب عمل کی باری آتی ہے، احادیث پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو سب سے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت، جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، سب سے پیچھے ہوتے ہیں احادیث پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے۔ نبی سے سچی محبت، نبی کی سنت سے سچی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کے اقوال، نبی کے افعال، نبی کی اپنی پوری زندگی، انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا، اپنی زندگی میں لا کر اس کو عمل کرنے کا نام صحیح اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار، سنت سے محبت کس طرح صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک واقعے کے ذریعے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ تمام مسجد والوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ فسمع ذلك عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لیا۔ فجلس على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، کہا فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود فی المسجد، اے عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آ جاؤ۔ آپ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی مثال کس طرح نکلتی ہے، کس طرح ہمیں ملتی ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے، اور اس بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی سن لیا۔ فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھ گئے؟ ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر تھا، دایاں پیر مسجد کے اندر، بایاں پیر مسجد کے باہر، پھر بھی دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا ریزن پوچھا، ایسا کرنے کا سبب پوچھا۔ خطبے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا؟ اتنا بہترین جواب کہ تاریخ کے اندر اسے سونے کے پانی سے لکھا جا سکتا ہے، سنہرے اکشروں میں اسے لکھا جا سکتا ہے۔ کیا الفاظ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کا فرمان تھا کہ بیٹھ جاؤ، آپ کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے میں بیٹھ گیا۔ میرا یہ قدم مسجد کے اندر، دوسرا قدم مسجد کے باہر، لیکن آپ کا فرمان میرے کانوں سے ٹکرایا، لہذا میں آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے مسجد کے دروازے پر اس لیے بیٹھ گیا تاکہ مجھے یہ خدشہ نہ ہو، یہ خدشہ ہوا کہ اگر آپ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہوئے میرا یہ قدم جو مسجد کے اندر تھا، دوسرا قدم مسجد کے باہر تھا، اس لیے میں نے دوسرا قدم نہیں اٹھایا تاکہ آپ کی نافرمانی میں کہیں وہ میرا قدم جہنم کی طرف نہ بڑھ جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک قدم مسجد کے اندر، دوسرا قدم مسجد کے باہر۔ کیا ہو جاتا اگر دوسرا قدم بھی مسجد کے اندر لے لیتے؟ لیکن صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کا وہ قدم جہنم کی طرف نہ بڑھ جائے۔ کتنا لحاظ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام، کتنا خوف کھاتے تھے صحابہ اکرام۔ آج ہم سینہ پیٹ کر کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ صرف دعوے کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہوتی، دعوے کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کہلوانا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سچا امتی بننا ہو تو قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، تب جا کر تم اللہ اور اس کے رسول میں صحیح معنوں میں اللہ کے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی قرار پائیں گے۔ آج
ہماری پوری زندگی تقریباً 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 90 اتنی بڑی مدت ہم گزار دیتے ہیں. پوری زندگی میں ہم سے کتنی سنتیں فوت ہوتی ہیں. پوری زندگی میں ہم کئی مرتبہ قرآن کریم سے اپنی دوری اختیار کرتے ہیں. کئی مرتبہ ہماری زبان سے کفری الفاظ نکلتے ہیں. کئی مرتبہ ہمارے لوگوں سے شرک سرزد ہوتا ہے. لیکن ہم کبھی بھی ان اعمال پر غور و فکر نہیں کرتے. کہاں سے کریں گے؟ اگر نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، جو آج کی حالت ہے، جو آج مسلمانوں کی حالت ہے. کئی مسلمان ایسے ہیں جو مشرک ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا ایمان تو خالص ہے، جن کا ایمان تو خالص ہے لیکن قرآن کریم سے دور ہے. کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا ایمان تو خالص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے جہاں ہر مسلمان اپنا ایمان صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتا ہے، اپنی توحید صرف اللہ رب العالمین کے خالص کرتا ہے، وہی اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جو ذرائع نازل کیے، قرآن اور احادیث، اللہ رب العالمین کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس زمانے کے اندر مسلمان ہوا کرتے تھے عزت کے ساتھ، وہ وقت قریب ہے. اگر مسلمان قرآن اور احادیث کو اپنی راہ ہدایت بنائیں گے تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹائے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خالص توحید صرف اس کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اسباب میں نے بیان کیے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے دوری اور قرآن کریم سے جو لوگ آج قرآن کریم سے دور ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں تو قرآن کریم کی محبت پیدا کر دے. جو لوگ سنت سے دور ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں سنت کی تو محبت پیدا کر دے. دعا ہے رب العالمین سے جب تک ہم زندہ ہیں صحیح معنوں میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العالمین زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.